اور مقام اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا جس کے بارے میں اقبال فرمایا کرتے تھے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور شان اللہ تعالیٰ نے ایسی اعلیٰ دی جس کے بارے میں پیر میر علی شاہ فرمایا کرتے تھے، کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، اس جان نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو بھی دیا اعلیٰ دیا، حسن دیا اعلیٰ، جمال دیا اعلیٰ، کمال دیا اعلیٰ، ازواج دی اعلیٰ، اصحاب دیے اعلیٰ، اور حسن ایسا اعلیٰ دیا جس کے بارے میں حضرت حسان ممبر رسول پر فرمایا کرتے تھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ محبوب آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا نہیں، آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ مقام اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا جس کے بارے میں اقبال فرمایا کرتے تھے، محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور شان اللہ تعالیٰ نے ایسی اعلیٰ دی، بارے میں پیر میر علی شاہ فرمایا کرتے تھے، کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، اس جان نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سیر کے لیے نکلے، سیر و تفریح کے لیے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور ان کے پاس سرخ رنگ کا ایک اونٹ ہے۔ جب حضور نے اس اونٹ کو دیکھا، حضور کو اونٹ پسند آ گیا، آپ نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ مجھے دے دو، بیچ دو۔ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن جب حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں سیر کے لیے باہر نکلا ہوں، میرے پاس ابھی رقم نہیں ہے، میں گھر جا کے یہ رقم ادا کر دوں گا۔ وہ حضور کو جانتے نہیں تھے، حضور کو پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے کہا جی آپ اونٹ لے جائیں۔ جب ان کا سردار آیا تو انہوں نے پوچھا بھائی وہ اونٹ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا ایک شخص یہاں پہ آیا تھا، ہم نے اس کو اونٹ دے دیا۔ تو اس نے کہا رقم اس کی وصول کی؟ اس نے کہا کہ رقم ہم نے وصول نہیں کی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا یار اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، ہم تو اس کو چہرہ ہی دیکھتے رہ گئے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرم آوے، ادھی راتی جن دن چڑھ جاوے، جدوں سونا رخ تو نقاب ہٹاوے، جدوں نکلے سونا سیر کرن نو، سارا گلشن سیس تواوے، اتا دھرتی لف لف جاوے، نین نشیلے مست رسیلے، وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے ان پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے انہا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ ہوندی جو آوے وک جاوے، خلق ہوندے نے مولئی دنیا کوئی ویلا ہی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ ایک ان میں سے کہنے لگا میں تو اس کا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا، دوسرا کہنے لگا یار میں تو اس کی زلفیں ہی دیکھتا رہ گیا، ان میں سے ایک کہنے لگا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ اور کہنے لگا بھائی اونٹ کی قیمت آپ نے وصول نہیں کی، آپ مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ اچھا وہ سردار کی جو بیوی تھی وہ خیمے کے اندر بیٹھی تھی، وہ بولی، اس نے کہا تک نہ پہنچی تو میں اس رقم ادا کروں گی۔ تو وہ سردار اپنی بیوی سے پوچھنے لگا اچھا تو اس کو جانتی ہے؟ اس نے کہا جانتی میں بھی نہیں، لیکن اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کچھ رقم لے کر اونٹ کی قیمت بھی ادا کی انہوں نے، اور حضور نے ان کے لیے کھجوریں بھی بھیجی کہ یہ ان کی ضیافت کے لیے، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ تو جب انہوں نے رقم کہنے لگے ہم رقم بعد کے اندر پکڑیں گے، لیکن پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ سونا رہتا کدھر ہے، اس کا ڈیرا کدھر ہے؟ وہ سارے لشکر والے، ساری قوم والے وہ اٹھے حضور کے قدموں کے اندر بیٹھ کر وہ مسلمان ہو گئے، تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن ایسا عطا کیا تھا۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ یوسف کو دیکھنے والی لڑکیوں نے اپنی انگلیوں کے پورے کاٹے تھے، انگلیاں نہیں کاٹی، یہ انگلی کے پورے کاٹے تھے، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو انگلیوں کے پورے نہیں بلکہ ان کی چھریاں ان کے دل پر چل جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا، آپ کے جسم اطہر سے خوشبو آیا کرتی تھی،
صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا ہوتا، ہم گلیوں کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے تھے، ہم گلی دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ اس گلی سے خوشبو آ رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس گلی سے گزر کر گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا، جو دور سے دیکھتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے بھی خوبصورت دکھائی دیتے تھے، اور جو قریب آ کے حضور کو دیکھتا تھا حضور اسے بھی خوبصورت دکھائی دیتے۔ بعض بندے ہوتے ہیں دور سے بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن جب ان کے قریب جائے تو وہ بدصورت لگتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا، جو بندہ دور سے دیکھتا حضور اسے بھی خوبصورت لگتے تھے، اور جو قریب آ کے دیکھتا تھا حضور اسے بھی خوبصورت لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات بھی کمال دیے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر پہنچے تو آپ نے عرض کی یا اللہ، آپ نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کیا، آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا۔ یا اللہ میں تیرا محبوب آیا ہوں، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معید، اے میرے محبوب تیرے لیے سب سے جدا ہے۔ یا اللہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اگر اذان کے اندر اللہ کا نام ہے تو حضور کا نام بھی موجود ہے، اگر کلمے کے اندر اللہ کا نام موجود ہے تو حضور کا نام بھی موجود ہے، اگر اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ کا نام موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کا ذکر بھی موجود ہے، ختم نبوت کا ذکر بھی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب تیرے لیے سب سے جدا ہے، قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام، وہ شان آپ کو عطا کی کہ قیامت تک